الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءكم رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام الملة ولي الدارين نبي الحسن والحسين بن القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سبق اور ممالیات حضر قرار اور ماتمدارانی سرکار سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ آل عمران کی 33ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد خداوند ہو رہا ہے اعلیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وعلی ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، وعلی عمران اور عمران کی اولاد کو، عالمین میں سے. لیکن شاید کے اندر خدا نے سب سے پہلے دو نام نبیوں کے عطا فرمائے، جناب آدم اور جناب نوح علیہ السلام. لیکن اس کے بعد خدا نے نام نہیں بتائے بلکہ دو خاندان کا ذکر کیا، ایک خاندان آل ابراہیم اور دوسرا خاندان آل عمران. اب پتہ کیسے چلے کہ آل عمران کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے؟ تو اس جناب آل ابراہیم پر تمام علماء تسنن اور تمام علماء تشیع کا اتفاق ہے کہ آل ابراہیم سے مراد ہمارے آقا رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آقا رسول ہیں. لیکن آل عمران کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں ایک آل عمران نہیں گزرا بلکہ تاریخ میں 3 آل عمران گزرے ہیں. ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد جن کا نام عمران تھا، دوسرے جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کے والد جن کا نام بھی عمران تھا، اور تیسرا جو ہمارے والا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آل عمران سے مراد نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے بلکہ آل عمران سے مراد جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، جن کی اولاد کو خدا نے امامت سے بھی نوازا ہے اور عصمت سے بھی نوازا ہے. تو اب تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب پتہ کیسے چلے کہ آل عمران سے مراد کون ہے؟ تو اس سے اب دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں کیا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیا علی اور اولاد علی ہیں. تو سب سے پہلے میں گفتگو آل ابراہیم سے کرتا ہوں. آل ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آل ابراہیم سے مراد ہمارے آقا رسول ہیں. تو پتہ کیسے چلے کہ آل عمران سے مراد کون ہے؟ سلام محمد اس لیے کہ تاریخ میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں، جناب موسیٰ والا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام والا اور علی اور اولاد علی والا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آل عمران سے مراد کون ہے.
تو اس سے پہلے مثال بیان کرتا چلوں کہ الیکشن چاہے بنیادی ہو یا الہی، ایک قانون بنتا ہے اور قانون بننے کے بعد جو سب سے اچھا لگتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ملتا ہے اور اس کو انسان رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا شیوا ایمانداری ہے تو آپ کو جو سب سے پہلے اچھا لگے گا، مثال کے طور پر آنے والے ہوں ودھان سبھا کے، ہمارے ملک میں دنیا بھر کے الیکشن ہوتے ہیں، کبھی پی ایم کے الیکشن، کبھی سی ایم کے، کبھی ودھان سبھا کے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 افراد اٹھ رہے ہیں اور ان 10 افراد میں ایک آپ کا دوست بھی ہے، آپ نے سب نے مل کر اپنے دوست کو اکٹھا کیا اور اس کو سپورٹ کیا اور آپ کا دوست جیت گیا۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ کا دوست پی ایم بن گیا ہے، یہ جو آپ کا دوست سی ایم بن گیا ہے، یہ جو آپ کا دوست ودھایک بن گیا ہے، کیا ودھایک بننے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا؟ تو آپ جواب دیں کہ مولانا بہت بڑا فرق آ گیا۔ کہا کیسے؟ کہا ابھی تک جب چلتا تھا تو اکیلا چلتا تھا، اب ساتھ میں 4 باڈی گارڈ لے کر چلتا ہے۔ ابھی تک چلتا تھا تو اکیلا چلتا تھا، ابھی تک چلتا تھا تو بغیر گاڑی کے چلتا تھا، اب لاپتے کی گاڑی سے چلتا ہے۔ ابھی تک رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، اب سرکاری مکان مل گیا، اب سرکاری مکان مل گیا۔ اور اگر آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے، جب آپ جائیں گے تو سیدھے اندر نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کی چیکنگ ہوگی کہ کہیں آپ اس کو مارنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں آپ اس کو قتل کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں پر اکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ آج سے پہلے جب ہم جاتے تھے تو نہ چیکنگ ہوتی تھی نہ تفتیش ہوتی تھی، تو آپ کو ایک ہی جواب دیا جائے گا کہ کل تک یہ بالکل آپ کے جیسا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے سب نے مل کر اس کو سپورٹ کیا اور یہ جیت گیا، تو اب یہ آپ کے جیسا نہیں رہا، اب یہ آپ کے جیسا نہیں رہا۔ تو ہم یہ تو بتا دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں دیکھو جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا، اما جب ہمارا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا ودھایک ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا تو وہ رسول جسے اللہ نے بنایا ہو وہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد جو رسول اللہ نے بنایا ہو وہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آل عمران سے مراد کون ہے؟ اس لیے کہ تاریخ میں 3 گروہ ہیں، ایک موسیٰ والا، ایک عیسیٰ والا اور ایک مولا کائنات والا۔ تو پتہ کیسے چلے کہ ہمارے والا گروہ کون سا ہے اور آل عمران سے مراد کون ہے؟ تو الیکشن چاہے بنیادی ہو یا الہی، ایک قانون بنتا ہے اور قانون پر جو کھڑا پاتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب میں اس کا جواب قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جسے آیہ میثاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ خدا تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک علی کافی ہے۔ تو اس کے بعد من کتاب و حکمت کا ہے۔ اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ایک بچہ پانی لے کر آیا، میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ پانی آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ یہ پانی میں جگ میں سے لے کے آیا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں پانی جگ میں سے لے کے آیا ہوں تو کیا جتنے افراد وہاں بیٹھے تھے وہ سب کے سب یہ سمجھے کہ جتنا پانی جگ میں تھا اتنا گلاس میں آ گیا؟ کہا نہیں، جتنا گلاس کے اندر صلاحیت تھی اتنا گلاس میں آ گیا، باقی پانی رہ گیا جگ میں۔ تو چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، سب کے پاس جو کتاب میں سے علم ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ہے، جتنا علم ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ہے۔ لیکن جب میرے مولا کائنات کے بارے میں قرآن کریم میں آیت آئی اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے میرے رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ علی کافی ہے جسے ہم نے پوری کتاب کا علم عطا کر دیا ہے۔ صلوات علی محمد۔ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ ہے اور ایک وہ علی ہے جسے ہم نے پوری کتاب کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو اب چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، سب کے پاس جو علم ہے کتاب میں سے ہے۔
اور مولا علی کے پاس جو علم ہے وہ پوری کتاب کا علم ہے. تو مسئلہ ہم نے صاف کر دیا ہے قرآن سے. اب چاہے تو قرآن کا فیصلہ مان کر علی کو علی عمران تسلیم کرو یا پھر قرآن پڑھنا چھوڑو. تو علم کے اعتبار سے تو موسیٰ اور عیسیٰ پیچھے رہ گئے. اب طاقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کون سب سے آگے ہے. جب جناب موسیٰ علیہ السلام وہ ایک اوپر خدا سے باتیں کرنے جاتے تھے تو ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ گئے, جانے کے بعد خدا نے گفتگو شروع کی اور کہا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا موسیٰ کے پروردگار یہ میرا عصا ہے. خدا نے کہا کہ اس عصے سے تم کیا کام انجام دیتے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ کے پروردگار میں اس عصے سے اپنی بھیڑوں کے لیے پتے توڑتا ہوں. آواز قدرت آئی اے موسیٰ اپنے اس عصے کو زمین پر پھینک دو. اب جیسے جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو زمین پر پھینکا ایک چمتکار ہوا. چمتکار کیا ہوا کہ جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا. اس کے بعد حکم خدا ہوا اے موسیٰ اپنے اس عصے کو اٹھا لو. اب جیسے جناب موسیٰ اس کی طرف بڑھے ایک مرتبہ ڈرے اور خدا نے قرآن میں فرمایا اگر خدا قرآن کریم میں یہ کہتا اور جناب موسیٰ فوراً اس کو پکڑ لیتے تو قرآن کریم کے اندر خدا عالم جناب موسیٰ کی تعریف کرتا. لیکن ایسا نہیں ہے. خدا نے قرآن میں کیا کہا لا تخاف موسیٰ گھبراؤ نہیں, موسیٰ پریشان نہ ہو. یہ جو تمہیں اژدہا دکھائی دے رہا ہے یہ اژدہا نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارا عصا ہے جو تمہیں اژدہا دکھائی دے رہا ہے. تو قرآن کریم کی پوری گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ جناب موسیٰ اس عصے سے ڈر گئے تھے جو انہیں اژدہا دکھائی دے رہا تھا, جو انہیں اژدہا دکھائی دے رہا تھا. تو اب ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اب نبوت اور امامت پر بحث نہ کیا کرو, اس لیے کہ جو جوانی کے عالم میں نکلی سانپ کو دیکھ کر ڈر جائے وہ نبوت ہوا کرتی ہے, اور جو جھولے کے اندر اژدہے کو وہ حصوں میں تقسیم کرتے وہ امامت ہوا کرتی ہے. سلوات پڑھیں بر محمد. جو جوانی کے عالم میں سانپ کو دیکھ کر ڈر جائے وہ نبوت ہوا کرتی ہے, اور جو بچپنے کے عالم میں جھولے کے اندر اژدہے کو وہ حصوں میں تقسیم کرتے وہ امامت ہوا کرتی ہے. تو اب طاقت کے اعتبار سے تو جناب موسیٰ پیچھے رہ گئے. اب آتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان میں کیا طاقت ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایک قید خانے میں بند کر دیا, اور جو اس کا متولی تھا اس کو وہاں پر, اس کا نام یہودا تھا, اس کو وہاں پر تعین کیا. ایک مرتبہ یہودیوں نے اکٹھے ہو کر یہودا سے کہا کہ جاؤ عیسیٰ کو لے کر آؤ اور ان کو سولی پر لٹکا دو. اب جیسے یہ گیا وہاں پر تو جناب عیسیٰ نے اسے دور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد جناب عیسیٰ جانتے تھے کہ یہ مجھے لے جائے گا اور سولی پر لٹکا دے گا. تو جیسے جناب عیسیٰ نے اسے دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کی پیشانی پر موت کے پسینے نمودار ہوئے اور جناب موسیٰ ڈر گئے, جناب عیسیٰ ڈر گئے. تو جناب خدا نے کہا ہے عیسیٰ اگر تم موت کے خوف سے ڈر رہے ہو تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے. اور وہیں سے جناب عیسیٰ کو چوک کے آسمان کو اٹھا لیا, اور وہ جو شخص جناب عیسیٰ کو لینے کے لیے آیا تھا اس کو جناب عیسیٰ کی شکل دے دی. اور جب وہ باہر گیا تو یہودی نے اس کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا, سولی پر لٹکا دیا. تو جناب عیسیٰ نے جب اسے دیکھا تھا تو جناب عیسیٰ کی پیشانی پر موت کی وجہ سے پسینے نظر آ رہے تھے. یہ ہے جناب عیسیٰ. لیکن میرے مولا کائنات کی طاقت کا کمال یہ ہے کہ جنگ صفین کا میدان ہے, قتل پر قتل ہو رہے ہیں, خون کی ندیاں جاری ہیں, علمان کی صدائیں آ رہی ہیں, پشتوں پر پشتے گر رہے ہیں. اسی عالم میں ظہور کا اول وقت ہوا. مولا کائنات گھوڑے سے اترے, اترنے کے بعد جنگ کے درمیان مولا کائنات نے مسلح بچھایا. مسلح بچھا کر ایک مرتبہ نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ ابن عباس آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں جا علی حالت جنگ میں مسلح بچھا رہے ہو. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا ابن عباس علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ موت علی کے اوپر آ پڑے یا علی موت کے اوپر جا پڑے, علی موت کے اوپر جا پڑے یا موت علی کے اوپر آ پڑے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موت سے ڈر جائے وہ نبوت ہوا کرتی ہے, اور خداوند عالم اس کو نہیں چنے گا بلکہ خداوند عالم کو اسی کا انتخاب کرے گا کہ جو حالت جنگ میں مسلح بچھانے. صلوات پڑھیں محمد. جو حالت جنگ میں مسلح بچھا دے خدا اسی کا انتخاب کرے گا. اسی طرح
یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت۔ اسی طرح ایک ضعیفہ تھی کہ جو ہر وقت علی علی کرتی رہتی تھی۔ اب کسی نے اس کی شکایت بادشاہ سے کر دی۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا، حجاج بن یوسف نے، اور کہا کہ تو علی علی کرتی رہتی ہے، کیا تیرا علی تمام انبیاء سے بھی افضل ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ ہاں میرا علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دلیل پیش کر، اگر تم نے دلیل پیش نہیں کی تو تجھے قتل کرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تیرا علی میرے آدم سے کیسے افضل ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سننا چاہتا ہے، دلیل سن۔ جناب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اس کے بعد جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو آوازیں قدرت آئی، آدم جنت سے چلے جاؤ۔ اب جناب آدم جیسے جنت سے جانے لگے، حکم خدا ہوا اے آدم جنت کا لباس نہیں اتار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی، جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو ضعیفہ نے کہا اے بادشاہ دلیل سن، دلیل یہ ہے کہ تیرا آدم وہ ہے جس کو خدا جنت سے نکالے تو لباس کروا لے، مگر میرا علی وہ ہے کہ جس کے بچے لباس کی خواہش کریں تو لباس جنت سے آ جائے۔ اے بادشاہ تیرا آدم وہ ہے کہ جس کو خدا جنت سے نکالے تو لباس کروا دے، مگر میرا علی وہ ہے کہ جس کے بچے لباس کی خواہش کریں تو لباس جنت سے آ جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تیرا علی میرے موسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا دلیل سننا چاہتا ہے، ہاں ہاں دلیل پیش کر۔ تو ضعیفہ نے کہا کہ جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا اور دربار فرعون میں آئے اور آنے کے بعد حکم خدا ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصے کو زمین پر ڈال دو، جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا، اب وہ اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد حکم خدا ہوا کہ اس کو اٹھا لو۔ اب جیسے جناب موسیٰ اس کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ ڈالے تو ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سن، دلیل یہ ہے کہ تیرا موسیٰ وہ ہے کہ جو اژدہے کو ہاتھ اٹھانے سے ڈر جائے، مگر میرا علی وہ ہے کہ جس نے بچپنے میں گلے کے اندر اژدہے کو سلوات پڑھے۔ میرا علی وہ ہے کہ جس نے جھولے کے اندر اژدہے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ بتا کہ تیرا علی میرے عیسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ تو جناب ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سننا چاہتا ہے، کہا ہاں دلیل پیش کر۔ تو ضعیفہ نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن جناب عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے زندہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ خدا سے اجازت لے کر زندہ کیا کرتے تھے۔ تو ضعیفہ نے کہا کہ دلیل سننا چاہتا ہے، کہا کا دلیل پیش کر۔ کا دلیل یہ ہے کہ تیرا عیسیٰ وہ ہے کہ اگر مردوں کو زندہ کرتا ہے تو خدا سے اجازت لے کر زندہ کرتا ہے، مگر میرا علی وہ ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو جائے۔ تیرا عیسیٰ وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، مگر میرا علی وہ ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی بات، ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اطاعت تو آپ کی کرتا ہوں مگر محبت علی سے کرتا ہوں۔ اب پاس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ اطاعت تو آپ کی کرتا ہے مگر محبت علی سے کرتا ہے؟ ہماری جانیں قربان ایسے صحابہ پر کہ جو اطاعت رسول کی کرتے ہیں اور محبت علی سے کرتے ہیں۔ اب یہ روایت اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں ابن خلدون، انہوں نے اپنے کتاب میں اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا پیغمبر اسلام نے کہا کہ اپنے سوال کو دوبارہ دوہرا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اطاعت تو آپ کی کرتا ہوں مگر محبت علی سے کرتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا تجھے بتا کہ تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے، تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کی بزم میں آتا ہوں اور علی بھی آ جاتے ہیں تو میں نگاہیں تو میری آپ کے اوپر رہتی ہیں مگر میرا دل علی کو سجدہ کرنے کو ضد کرتا ہے، اس لیے کہ آنکھوں کا
نظریہ احترام سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق محبت سے ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں اور میرا دل علی کو سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب تیرے دل میں علی کی محبت جوش مارا کرے تو اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کر، اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تجھے پتہ نہیں ہے اور وہ مر گئی ہے تو اس کی قبر کو جا کر بوسہ دیا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو بچپن میں مر گئی تھی، مجھے تو اس کا نشان قبر بھی معلوم نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تجھے نشان قبر معلوم نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کی ایک چھوٹی سی قبر بنا اور اس کو اپنی ماں کی قبر سمجھ کر اس کو بوسہ دیا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے علی کی محبت کا تذکرہ کیا تھا، یہ علی کی محبت کے تذکرے میں ماں کا تعلق کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ جب تو علی سے محبت کرتا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تیری ماں کا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تیری ماں کا کمال ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب تیرے دل میں علی کی محبت جوش مارا کر تو اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کو یہ کہہ کر سلام کیا کر کہ اے ماں تجھ کے اوپر ہمارا لاکھوں سلام، اس لیے کہ تم نے میری حفاظت میں خیانت نہیں کی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کو یہ کہہ کر سلام کیا کر کہ اے ماں تجھ کے اوپر ہمارے بھائی کو سلام کہ تم نے میری حفاظت میں خیانت نہیں کی۔ یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت۔ آج دار مظلوم کربلا جس علی کی اتنی فضیلتیں ہوں اسی علی کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ آج دار مظلوم کربلا 40 ہجری کا رمضان مبارک جب آیا تو مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں بار بار ارشاد فرما رہے ہیں سلولی سلولی جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ آج دار مظلوم کربلا جب 19 کی شب آئی اور 19 کی شب آنے کے بعد جناب ام کلثوم کے یہاں پر مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد جیسے جناب ام کلثوم نے نمک اور دودھ رکھا اور روٹی رکھی تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب ام کلثوم کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کیا یہ نے کبھی ایک وقت میں جو کھانے تلاب نہیں فرمائے؟ جیسے جناب ام کلثوم نے نمک کو کھانا چاہا کہا نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو، آج ابھی نمک سرکار کرے گا، اس لیے کبھی نہیں چاہتا اپنے خدا کی بارگاہ ہمیں سمجھنے ہوگا۔ آج دارے مظلوم کربلا شب 19 جب آئی تو مولا کائنات نے اعمال انجام دیے، کبھی حجرے سے باہر جاتے ہیں، کبھی حجرے کے اندر جاتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی تو رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آج دارے مظلوم کربلا سبحان اللہ ہوئی، مولا کائنات کی بات کہنے کے بعد ایک مرتبہ صحن خانہ میں آئے، صحن خانہ میں مقابلوں نے مولا کائنات کے دامن کو پکڑا، عجب نہیں اپنی زبان میں کہا ہوگا مولا نہ چاہیے اس لیے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ معذرت کریں مظلوم کربلا امام حسن کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا حسن ان مقابلوں کا خیال رکھنا، اگر خیال نہیں رکھ سکتے تو ان کو آزاد کر دینا۔ مولا کائنات مسجد میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے مسجد کو جگایا، جگانے کے بعد مولا کائنات محراب عبادت میں آئے اور گلدستہ اذان پر پہنچے۔ مؤذن نے کہا یعنی کا اجازت ہے کہ آج میں اذان دے دوں؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، آج تمہارا امام اذان دے گا۔ کربلا مولا کائنات گلدستہ اذان پر آئے، آنے کے بعد کہا اللہ اکبر۔ کوفے والوں نے جیسی اذان سنی تو کہا کہ آج ہمارے مولا اذان دے رہے ہیں، یہ مولا کائنات کی آخری اذان تھی۔ اذان دینے کے بعد مولا کائنات مصلی پر آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ نماز پڑھنا شروع کیا۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، اٹھتا ہوا سب تھا، ابن منذر کی پڑھتی ہوئی تلوار مولا کائنات کی شفا کرتی ہوئی کافیہ۔ آج دارے مظلوم کربلا فضا میں آواز گونجی علاقت کو دل امیر المؤمنین جناب زینب نے امام حسن کو بلایا، کہا بھیا حسن ذرا بابا کی خیر کو نیچے، فضا میں آواز گونج رہی ہے
वला तक़्तुल अमीर अल-मोमिनीन। नाज़दान मज़लूम करबला इमाम हसन आने के बाद मौलाए कायनात को लेकर घर की तरफ चले। जब घर की तरफ चले एक मरतबा दरवाजे के पास पहुंचे तो एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा कि बेटा हसन इन नवाजों से कह दो कि अपने घरों को चले जाए। एक मरतबा कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस हालत में जब मेरी बेटियां मुझे देखेंगी तो मेरी बेटियों की आवाज नामहरमों के कानों में चली जाए। मैं कहूँगा यानी आज 40 हिजरी का रमजान है, आज 40 हिजरी का कुफा है, जरा 61 हिजरी में आइए आपकी बेटियां ज़ैनब को पूछूं इसी कुफे में नंगे सहलाई लग रही है। नाज़दान मज़लूम करबला 2 दिन तक मौलाए कायनात ने बड़ी बेचैनी के साथ गुजारे। 21वीं शब आई। 21वीं शब आने के बाद मौलाए कायनात को बताया गया कि अगर इन्हें जिंदगी लाया जाए तो ये सही हो सकते हैं। नाज़दान मज़लूम करबला जैसे ही कूफे के यतीम बच्चों को पता चला कि हमारे मौला को दूध की जरूरत है, तमाम बच्चे दूध लेकर आ गए। मैं कहूँगा यानी आप इतने खुशनसीब हैं कि जब आपको दूध की जरूरत हुई तो कूफे के यतीम बच्चे दूध लेकर आए। लेकिन जरा करबला के मैदान में आइए, आपका ये इसका कुएं का भूखा उठा सकते। नाज़दान मज़लूम करबला 21वीं शब आई। 21वीं शब आई मौलाए कायनात दुनिया से चले गए। मौलाए कायनात के जनाजे को उठाया गया, ले जाकर इमाम हसन इमाम हुसैन ने दफना दिया। उसके बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपने क्या देखा कि एक शख्स पड़ा हुआ है और उसके कहानी की आवाज आई। इमाम हसन इमाम हुसैन उसके पास आए। आने के बाद कहा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं एक शख्स मुझे खाना देने के लिए आता था, रोज मुझे अपने साथ अफ्तार कराता था, लेकिन 3 दिन हो गए हैं वो मेरे पास नहीं आया। इमाम हसन ने कहा कि उसने कुछ नाम भी तो बताया होगा। कहा नहीं, जब भी मैंने नाम पूछा तो उसने यही कहा कि एक गरीब है जो गरीब के पास बैठा है, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के पास बैठा है। एक मरतबा इमाम हुसैन से रहा गया और कहा भैया हसन तुम्हें नहीं बता देते, अरे वो हमारा बाबा ही था जिसके सरबत में मुझे सरबत लगाई है और हम अभी उन्हीं को दफना कर वापस आ रहे हैं। उसके बाद उस शहीद ने कहा कि मुझे उनकी कब्र पर लेकर चलो। उसकी कब्र पर लेकर आए। उसने कहा परवरदिगार की इस साहिब कब्र का वास्ता मेरी रूह को कब्ज कर ले। उसके बाद उसका वहीं पर इंतकाल हो गया। मैं कहूँगा यानी आप कितने खुशनसीब हैं कि जब आपके हुस्न के ऊपर सरबत लगी तो आपको हुस्न देने के लिए इमाम मौजूद है, आपको कफन देने के लिए इमाम मौजूद है, आपके जनाजे को उठाने के लिए इमाम मौजूद है। लेकिन जरा करबला के मैदान में आइए, आपका लाडला हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की जमरेज तो ना कोई कफन देने वाला है, ना कोई कफन देने वाला है। अल्लाह